السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نیکسٹ سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ سبح با شد کے ساتھ یعنی تسبیح بیان کریں، اسم نام کی، رب کا اپنے رب کے، اعلیٰ جو بزرگ و برتر ہے، ٹھیک ہے، اپنے بزرگ و برتر بلندتر رب کے نام کی تسبیح کریں۔ الذی خلق فسوی۔ الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا، فسوی پھر برابر کر دیا، سوا مساوی سے ہے، ٹھیک ہے، فسوی پھر برابر کر دیا یعنی متناسب، صحیح، سالم بنایا، ٹھیک ہے۔ والذی قدر فہدی۔ والذی اور وہ جس نے، قدر قاف قلقلے کے ساتھ، دال بھی آپ نے یعنی قلقلہ کرنا ہے، شد کے ساتھ ہے، ویسے جزم نہیں ہے۔ قدر اندازہ لگایا، فہدا فا پس ہدا ہا حلق سے آپ نے نکالنا ہے، حلق کے نیچے سے، ٹھیک ہے، پھر راہ دکھائی یعنی ہدایت دی، وہ جس نے اندازہ لگایا اور پھر ہدایت دی۔ والذی اخرج المرعی۔ والذی اور وہ جس نے، اخرج نکالا، مرعی تازہ گھاس، جس نے تازہ گھاس نکالی، مطلب جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔ فجعلہ غثاء احوا۔ فجعلہ پس اس کو بنا دیا، ٹھیک ہے، پس اس کو بنا دیا، غثاء سوکھی ہوئی یعنی سکھا کر، احوا کوڑا یعنی اس کو سکھا کر کوڑا بنا دیا۔ مطلب یہ کہ گھاس جیسے تازہ ہوتی ہے، پھر بعد میں جب وہ خشک ہو جاتی ہے، خشک ہو کر وہ اڑ جاتی ہے یا کوڑے کی مانند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو سکھا دیا یا اس کو جلا دیا، ٹھیک ہے، اور اس کو کوڑا بنا دیا۔ فجعلہ فا پس جعلہ اس کو بنا دیا یا کر دیا، غثاء سیاہ یا جلا ہوا، سڑا ہوا، احوا اور پھر کوڑا بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ۔ یہاں نون غنہ کرنا اپنے تنسا میں، یعنی نون کی کلیئر ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، تن نہیں، نون غنہ والا، ٹھیک ہے۔ سا ان قریب، نقرئک قاف قلقلہ کرنا، نقرئک ہم تجھے پڑھائیں گے، قاریہ نا، اقرا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اقرا پڑھیے، تو نقرئ ہم پڑھائیں گے، قا آپ کو، کا یہ کا قاف والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دو نقطے والا نہیں ہے۔ سنقرئک ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، یہاں سنگولر کا ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ فلا پس نہیں، تنسا آپ بھولیں گے، ٹھیک ہے، تنسا آپ بھولیں گے۔ اردو میں ہم لفظ پڑھتے ہیں نا نسیان، نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھولنے کی بیماری، ٹھیک ہے، بھولنے کی عادت یا بھولنے کی بیماری یا بھول جانا، تو یہ نسا اسی سے ہے، ٹھیک ہے۔ فلا تنسا پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ۔ اللہ کا لفظ اس سے پہلے زبر آ رہی ہے تو اس لیے موٹا بولا جائے گا۔ الا ما شاء اللہ، الا مگر اتنا ہی، ما جتنا، شاء چاہے گا، اللہ اللہ
مگر اتنا جتنا اللہ چاہے، یعنی آپ نہیں بھولیں گے مگر اتنا جتنا اللہ چاہے۔ جو بات اللہ آپ کو بھلانا چاہے گا وہ آپ بھول پائیں گے، ادروائز آپ اللہ تعالیٰ جو بھی سکھائے گا پڑھائے گا وہ آپ نہیں بھولیں گے، ٹھیک ہے۔ انہو یعلم الجہر وما یخفا، ان نون شد کے ساتھ آ رہا ہے اس لیے ہم اس کو ڈبل کھینچیں گے۔ انہو بے شک وہ، یعلم جانتا ہے، جہرا، جہرا کا مطلب ہوتا ہے ظاہری، یعنی اونچی آواز سے بات کی جا رہی تو اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بلند آواز سے بات کی جا رہی ہے اس کو بھی جانتا ہے یا ظاہری بات کو بھی جانتا ہے۔ وما، اور جو یخفا پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے، مخفی یا خفیہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو پوشیدہ ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، را موٹا بولا جاتا ہے، ونو و اور نو، میں نے بتایا کہ جیسے نون سٹارٹ میں آئے تو وہ ہم متکلم یعنی جمع کے لیے ہوتا ہے، ہم کے لیے، اس کا معنی ہوتا ہے ہم۔ و اور نُيَسِّرُكَ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، ٹھیک ہے، یا آسان بنا دیں گے۔ لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کے لیے، یعنی آسانی کے لیے مطلب آسانی، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ نُيَسِّرُ میں بھی یسر کا مطلب آسانی ہے، ہم یہاں ورب کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور یسرا میں ہم ناؤن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یعنی اسم کے طور پر۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ہی دفعہ میں ایک لفظ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو رپیٹ نہ کریں، یعنی ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، لیسرا آسانی، ٹھیک ہے، یا ہم آپ کو آسان کر دیں گے، لیسرا آسانی۔ مراد یہی ہو گیا کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، فذکر پس آپ نصیحت کرتے رہیں۔ ذکر، ذکر کا مطلب ذکر بھی ہے، یاد کرنا بھی ہے، اور اس کا مطلب نصیحت کرنا بھی ہے، تو آپ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، پس آپ ذکر کریں یا نصیحت کریں، کیونکہ یہ زیادہ تر نصیحت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس سنٹینس میں بھی سوٹیبل یہ ہے تو ہم اس کا معنی نصیحت لیں گے۔ فذکر پس آپ نصیحت کیجئے، ان اگر، نفعتی نفع دے، ذکرہ نصیحت، اگر نصیحت نفع دے جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا ہوگا اس کو وہ فائدہ دے گی، لہٰذا آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کسی کو فائدہ دے جائے، ٹھیک ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، سا عن قریب، یذکر نصیحت پکڑے گا، نصیحت حاصل کرے گا، من جو یخشا ڈر گیا، ٹھیک ہے، یعنی ڈرنے والا ہوگا، جو ڈرنے والا ہوگا وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، یہ اشقا، یہ کھڑی زبر نہیں ہے، سو اشقا، وَيَتَجَنَّبُهَا، و اور تجنب یعنی اجتناب لفظ ہم بولتے ہیں نا، تو یہ اجتناب کرنا مطلب گریز کرنا، پرہیز کرنا، باز رہنا، دور رہنا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا، ہاں سے مراد ذکر کی ہے، نصیحت کی بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس سے اجتناب کرے گا یا گریز کرے گا یا دور رہے گا، اشقا بدبخت، ٹھیک ہے، جو بدبخت شخص ہوگا وہی اس سے دور رہے گا یا گریز کرے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، الذی وہ جو، یصلی داخل ہوگا، نارا آگ میں، کبریٰ کب، یہ با قلقلہ کرنا، کبریٰ بڑی، کبر اکبر یعنی اکبر سے ہے تو مطلب بڑی آگ میں وہ داخل ہوگا۔ یصلی کا مطلب داخل ہونا، ڈالا جانا ہے، ٹھیک ہے، جو ڈالا جائے گا یا ڈالا جائے گا نہیں، سوری آئے گا کیونکہ یہ پیسیوائز سنٹینس نہیں ہے، یعنی مجھول نہیں ہے، یصلی کا مطلب داخل ہوگا، ٹھیک ہے، وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، فیہا میں ہاں کی ساؤنڈ ہم نے تھوڑی
کرخت نکالی ہے، اور یحییٰ میں ہا کی ساؤنڈ بہت سافٹ سی نکالی، ٹھیک ہے، دونوں ہاں میں یہ فرق۔ ثم پھر لا نہیں، یموتو وہ مرے گا، فیہا اس میں یعنی اس آگ میں، ہا مونس کا صیغہ ہے، اور جنت دوزخ کے نام جتنے بھی ہیں وہ سب مونس میں جاتے ہیں، تو اس سے مراد آگ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو پچھلی آیت میں ابھی ذکر ہوا کہ وہ بڑی آگ میں داخل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا پھر اس آگ میں وہ نہیں مرے گا، ولا اور نہ یحییٰ زندہ رہے گا، نہیں یعنی نہ وہاں اس کو موت آئے گی اور نہ اس کو زندگی ملے گی، ٹھیک ہے۔ قد افلح من تزکا، قد تحقیق یا بے شک، افلح کامیاب ہو گیا، فلاح پائی، من وہ جس نے، تزکا پاک کر لیا خود کو، جس نے تزکیہ کر لیا، تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو بچا لیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب پاک کرنا۔ زکوٰۃ کا لفظ بھی تو یہ دیکھیں نا اسی سے ہے نا، زکوٰۃ کا مطلب ہی پاک کرنا ہوتا ہے، تو زکوٰۃ کا مطلب پاک کرنا، ٹھیک ہے، بس کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کو پاک کر لیا یا پاک ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، وَذَكَرَ اسْمَ، وَذَكَرَ اور ذکر کیا، یاد کیا، اسم نام کو، ربہ اپنے رب کے، اپنے نام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا یا اپنے رب کے نام کو یاد رکھا، فَصَلَّىٰ اور پھر نماز پڑھتا رہا یا نماز پڑھی، مطلب یہ کہ نماز پڑھتا رہا، مسلسل کی بات ہے نا، مراد یہ ہے کہ اس کے انجام کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا جو یہ کام کرتا رہا، ٹھیک ہے، جس نے اپنے رب کا نام لیتا رہا اور وہ نماز بھی ادا کرتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تؤثرون تم ترجیح دیتے ہو، ٹھیک ہے، تؤثرون تم ترجیح دیتے ہو، حیات زندگی کو، دنیا جو دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اب قلقلہ کرنا ہے، قاف کو موٹا بولنا ہے، والآخرۃ آخرت یعنی آخرت، اور آخرت خیر بہتر ہے، وابقیٰ اور باقی رہنے والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہی تو ہے جو باقی رہنے والی ہے، اور اسی کو تم یہ کہہ لیں کہ بھول جاتے ہو، تو آخرت جو ہے وہ بہتر ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، ان بے شک، ھذا یہ، لفی الصحف لام زبر ضرور، فی مطلب میں، صحفی صحف صحیفوں کو کہتے ہیں، صحیفہ کی جمع ہے جس کا مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ جو ایک تو پوری قرآن مجید کتابیں نازل ہوئی نا انبیاء کرام پر، جیسے اب یہ کہہ لیں کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، لیکن ان کتابوں کے لیے بھی صحیفہ کا لفظ استعمال ہوا، اور اس کے علاوہ بعض انبیاء کرام پر چھوٹی چھوٹی کتابیں یا کچھ قوانین جو زندگی کے جن میں تبدیلیاں لائی گئیں وہ صحیفے کی صورت میں نازل ہوئی، یعنی وہ جو آپ کہہ لیں کہ ایک بک کا ایک چیپٹر یا پورشن جو بھی نازل ہوا ان پر خاص طور پر مکمل کتاب نہیں تھی، اسی شریعت سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کچھ احکامات جو نازل کیے گئے اس کو صحیفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ویسے بھی قرآن پاک یا الہامی کتابیں جو 4 نازل ہوئی ان کے لیے بھی صحیفہ کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے ان بے شک، ھذا یہ، لفی الصحف ضرور صحیفوں میں ہے، اولا پہلی کتابوں میں بھی یہ بات ہے، یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں اس سورۃ الاعلیٰ میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ باتیں اسی دین میں کوئی نئی نہیں پیدا کی گئی، بلکہ پہلی امتوں میں جو صحیفے نازل ہوئے یا جو ان کے لیے احکامات نازل ہوئے ان میں بھی ایسی ہدایات تھیں، ٹھیک ہے، تو اولا کا مطلب پہلے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف یعنی صحیفہ، ابراہیم کے یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو صحیفے تھے یا کتابیں تھیں، وہ موسیٰ اور موسیٰ، اب یہ دیکھیں اگر دیکھا جائے
تو جو 4 کتابیں الہامی نازل ہوئی ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو کوئی تورات نازل نہیں ہوئی یا کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لحاظ سے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص ہدایات نازل فرمائی ہوں گی یا معمولی سی یہ کہہ لیں کہ ایک چیپٹر وائز کتاب نازل کی ہوگی، اس کو صحیفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں بھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں بھی ہے۔ تو یہ ہماری سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم۔